أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وعاشروہن بالمعروف، فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے۔ فإن کرہتموہن، بس اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو تو فعسى ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے کہ تم ناپسند کرتے ہو ان میں سے کوئی ایک چیز، یعنی کوئی ایک عادت اس کی ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہو خیر کثیر، بہت زیادہ خیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا، اور پہلی بیوی کو تم دے چکے ہو ایک قنطار، یعنی سونے چاندی کا ڈھیر دے چکے ہو مہر میں، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو اسے۔ اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اس مہر کو لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے ذریعے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور کیسے تم اس مہر کو لے سکتے ہو حالانکہ تم مل چکے ہو بعض سے؟ مراد یہ ہے کہ تم آپس میں صحبت کر چکے ہو، تو اب تمہیں مہر لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تمہاری بیویوں نے تم سے پکا وعدہ لیا ہوا تھا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اب یہاں سے ان عورتوں کا بیان شروع ہے جن سے جو محرم ہیں، جن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو فرمایا ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مراد سوتیلی ماں ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو سوتیلا بیٹا، یعنی دوسری بیوی سے جو بیٹا ہوتا تھا، تو اپنی سوتیلی ماں سے، باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا۔ تو اس چیز سے منع فرمایا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ماں ہیں۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بہت بے حیائی ہے اور بڑا گناہ ہے، مقتا گناہ کبیرہ، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب ان مستورات کا ذکر ہے جو حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے محرم ہے۔
تو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، چاہے وہ سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو یا دودھ پیا ہو اس کا، وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، چاہے وہ سگی بیٹی ہو یا سوتیلی بیٹی ہو، یعنی جس عورت سے شادی کی اس کے ساتھ وہ بچے آئے ہوں تو وہ بھی بیٹی بن جاتی ہے، ایسے بیٹی کی بیٹی ہو، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور اسی طرح حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بہنیں، سگی بہنیں یا علاتی بہنیں، یعنی باپ شریک ہیں یا ماں شریک ہیں، تو وہ سب حرام ہیں ان سے نکاح کرنے سے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اسی طرح تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہے، سگی پھوپھی ہے یا باپ کی علاتی یا خیافی بہن ہے تو اس سے بھی نکاح جائے گا۔ وَخَالَاتُكُمْ، ایسی حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری خالائیں، یعنی ماں کی بہن سگی ہو سوتیلی ہو وہ بھی حرام۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور اسی طرح بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور اسی طرح بہن کی بیٹی یعنی بھانجی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلا دیا، یعنی کوئی بھی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت میں تمہارے یعنی دودھ شریک بہنیں ہیں، یعنی کسی ایک عورت کا دو بچوں نے دودھ پی لیا، ایک بچہ بچی نے ایک عورت کا دودھ پی لیا، چاہے وہ اجنبی عورت ہو تو وہ آپس میں بہن بھائی بن گئے، رضاعی بہن بھائی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں، مراد اس سے ساس ہے، تو ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں جنہوں نے پرورش پائی تمہاری عورتوں سے، یعنی عورتوں سے نکاح کیا، ان کے ہاں پہلے خامی سے بچیاں تھیں تو وہ بھی تمہاری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح نہیں کرو۔ شرط یہ ہے کہ نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے اور ان سے صحبت بھی کر چکے ہو، اب ان کی بچیاں پہلے خامی سے ہیں تو وہ بھی تمہاری بیٹیاں بن گئی، یعنی شرط یہ ہے کہ ان سے یعنی نکاح کیا اور ساتھ صحبت بھی کر لی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر کسی عورت سے نکاح کیا تھا اور اس سے صحبت نہیں ہوئی تھی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، اور نکاح ہوا اور طلاق دے دی صحبت کرنے سے پہلے، تو پھر اس کی بچیاں جو پہلے خامی سے پھر وہ حرام نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہے تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور ایسے ہی تمہارے بیٹوں کی بیویاں جس کو بہو کہتے ہیں، وہ بیٹے جو تمہارے صلب میں سے ہیں تو ان بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، مراد بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بیٹے نے اگر چھوڑ بھی دی ہے تو اس بہو سے باپ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی بیٹی بن جاتی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح دو بہنوں کو بیک وقت نہیں جمع کر سکتے، یعنی دو سگی بہنوں کو تم بیک وقت ایک نکاح میں نہیں کر سکتے، ہاں ایک فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے پھر دوسری بہن سے نکاح جائے۔ الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، الا ما قد سلف اس لیے فرمایا کہ پہلے دو بہنوں کو جمع کر لیا کرتے تھے لیکن اسلام نے اس چیز کو منع فرمایا، تو صحابہ کو اس بات سے تشویش ہوئی کہ پہلے جو ہو چکے، تو اللہ نے فرمایا پہلے جو ہو چکے لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو یہاں شروع کی آیات میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے اور آخری آیات میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔
پہلی آیت میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو اچھے طریقے سے، یعنی بھلے طریقے سے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو تو ممکن ہے ایک عادت ناپسند ہے لیکن کئی عادتیں ایسی بھی ہوں جو اس میں خیر کثیر ہو، تو اس لیے کسی ایک عادت کی بنا پر اس عورت سے نفرت نہ کرو، چونکہ جیسے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، تو اس سے گزارا کرو۔ اگر جیسے ٹیڑھی پسلی وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھی، ایسے فرمایا عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کی تربیت کرو اور اس کے ساتھ گزارا کرو۔ اگر کوئی عادت ناپسند ہے تو بعض اوقات ایک عادت ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں کئی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس میں خیر کثیر ہوتی ہے، اللہ نے خیر کثیر فرمایا۔ ایک دفعہ یہ حضرت مولانا جمیل صاحب واقعہ سنایا کرتے تھے اکثر رائے گنج والے، تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو ایک شخص آیا، یعنی ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس سے لڑتی رہتی تھی، بولتی رہتی تھی، تو یہ اس سے سخت ناپسند کرتا تھا، تو اس نے ارادہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، ان کو جا کر شکایت لگاتے ہیں، وہ ان کو سیدھا کریں گے، ان کو کوڑے لگائیں گے۔ تو وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب پہنچا، اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، جب ان کے دروازے پر پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر کی بیوی بھی گھر میں لڑ رہی ہے، اونچی اونچی بول رہی ہے، اور حضرت عمر خاموشی سے وہ سن رہے ہیں۔ اب یہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا، تو ان کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے بھی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور بیوی بول رہی ہے اور عمر خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ایک دفعہ تو جانے لگا، پھر اس نے ارادہ کیا چلو عمر کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ دروازہ کھڑکایا، عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، تو عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ عمر میں تو اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا کہ میری بیوی بہت زیادہ بولتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، تو آپ کے ہاں آیا تو آپ کے بھی یہی مسئلہ میں نے دیکھا کہ بیوی لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے قیمتی اور بڑی سنہری باتیں کی جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اگر ان باتوں کو اپنا لیا جائے تو گھر میں سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی دیکھو یہ میری بیوی ہے نا، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں مجھے، تو اس کے جو نفع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، باقی یہ کبھی بول لیتی ہے تو میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں، چونکہ جو اس کے نفع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں اس کے بولنے سے تنگ نہیں آتا۔ یہی قرآن میں نے کہ بعض اوقات کوئی ایک خرابی ہے لیکن خوبیاں بھی تو دیکھو نا اس کی کتنی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس کی خوبیاں بہت ہیں، اس لیے میں اس کی خوبیاں اس کی خامیوں پر غالب ہیں، اس لیے میں خوبیوں کو دیکھ لیتا ہوں۔ ان کا کیا کیا خوبی ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ میرے گھر کی صفائی کرتی ہے، مفت میں میرے گھر کی بھنگن ہے، اگر یہ نہ ہو تو مجھے گھر کے صفائی کے لیے کوئی بندہ رکھنا پڑے۔ پھر فرمایا کہ یہ میری باورچن ہے کہ مفت میں مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو مجھے باورچی رکھنا پڑے، ابھی مفت یعنی نہ ہو تو پھر باورچی کھانا بنانے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یہ مفت میں میری دھوبن ہے، اگر یہ نہ ہو تو مجھے دھوبی رکھنا پڑے کپڑے دھونے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ مفت میں میرے گھر کی چوکیدار ہے، اگر یہ نہ ہو تو مجھے چوکیدار رکھنا پڑے۔ پھر فرمایا کہ مفت میں میرے بچوں کو پالتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، اگر یہ میرے بچوں کو نہ پالے تو مجھے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کوئی عورت رکھنی پڑے۔ تو اسی طرح یعنی کافی اس کی صفات گنے، اور آخر میں فرمایا سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ میرے ایمان کی حفاظت ہے، اگر یہ نہ ہو تو ظاہر ہے میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہیں یعنی خدا نخواستہ یعنی میرے ایمان میں تزلزل آ جائے تو میرے ایمان کی حفاظت ہے۔ تو اتنی ساری اس کی خوبیاں ہیں، تو اگر ایک خامی ہے
تو میں اسے برداشت کر لیتا ہوں، اگر یہ بولتی ہے تو کوئی نہیں، بولتی رہے، تھوڑی دیر بولے گی پھر خاموش ہو جائے گی، میں آگے سے جواب دوں۔ اور ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر عام طور سے بیوی بولتی ہے تو بندہ اگر خاموشی اختیار کر لے تو جھگڑا ختم۔ جھگڑا تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک سنائے، ہم دو سناتے ہیں، پھر آگے سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تمہیں کوئی ایک چیز ناپسند آ رہی ہے تو اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے جان بوجھ کے ایک امتحان میں ڈالا ہے انسان کو، تو اگر بیوی سختی کرتی ہے تو بندہ خاموشی اختیار کر لے، تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، جب بندہ برداشت کر لیتا ہے تو اللہ اس پر بڑی رحمتیں اور برکتیں کھولتی۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے وقت کے، اور بہت ان کی عزت احترام، بادشاہ تک ان کا اکرام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی اور بڑی، تو ایک دفعہ ان کے ہاں مہمان آیا تو انہوں نے ایک طالب علم کو بھیجا کہ بھی مہمان آیا ہے، اس کے لیے کوئی چائے وغیرہ کسی بندوبست کر دو۔ تو طالب علم جب گیا تو اس نے بڑا سخت ڈانٹا، اس طالب علم کو بھی سنائی اور اپنے خامد کو بھی، مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو بھی سنائی کہ وہاں بیٹھے رہتے، یعنی جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب اس طالب علم کو بڑا غصہ آیا، پہلے تو ارادہ کیا کہ ہمارے استاد کو اس نے برا بھلا کہا ہے، اس سے بدلہ لیا جائے، پھر سوچا چلو پہلے استاد سے جا کر عرض کرتے ہیں پھر دیکھیں گے۔ تو وہ طالب علم آ گیا اور جا کر عرض کی کہ بھی میں نے تو اسے جا کر کہا بھی مہمانوں کے لیے کوئی چیز تیار کر دو، آگے سے اس نے تو بڑا سخت ڈانٹ کے لیا، اب برا بھلا کہا، مجھے تو بڑا غصہ آیا۔ تو مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خاموش رہو، یہ گھر میں بولتی ہے میں برداشت کرتا ہوں، اس برداشت پر جو کچھ ملا، یہ جو کچھ میری عزت احترام دیکھ رہے ہو اور جو کچھ یہ ملا ہے اس برداشت پر ملا ہے۔ اللہ نے جو مجھے اس مقام تک پہنچایا تو اسی بنا پر پہنچایا کہ اس کی کڑوی کسیلیاں سن کر میں برداشت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بہت زیادہ لڑتی جھگڑتی تھی، تو کسی نے کہا کہ بھی آپ اس کو چھوڑ دو، کوئی اور رشتہ کر لو۔ تو فرمانے لگے کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا پھر کسی اور کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو کیوں نہ میں، یعنی کہیں اور جائے گی اس کے ساتھ ایسا کرے گی، اس کی عادت ہے، تو کیوں نہ میں ہی برداشت کر لوں، کسی مسلمان کو کیوں تکلیف پہنچاؤں۔ تو ایسے اللہ والے بھی تھے۔ تو بہرحال اللہ نے خود فرما دیا دیکھو کہ اگر کوئی تمہیں اس کی خامی نظر آتی ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوں۔ تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم یعنی کسی ایک برائی کی بنا پر اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اکثر ہوتا یہ ہے کہ پھر دوسری لیتے ہیں، اس میں اس سے بھی زیادہ خرابیاں پھر وہ پہلی یاد آتی۔ تو اس لیے ترتیب یہی ہے کہ بھئی آدمی برداشت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ترغیب دی ہے کہ بھی دیکھو کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، اور میں بھی اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم نے بدلنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، یعنی اپنی بیوی کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، بھی اس کی جگہ دوسری بیوی لانی ہے، تو پھر اب مہر کا مسئلہ کہ اگر تم نے مہر دے دیا، مہر کا چاہے ڈھیر قنطار دے دیا ہو تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ایک تو یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ مہر کی شریعت نے کوئی تعین نہیں مقرر کی، کم از کم تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 درہم ہو، لیکن زیادہ کی ڈھیر بھی دے سکتے ہیں۔ اب ڈھیر دیکھو نا، اس زمانے میں سونے چاندی کا ڈھیر قنطار کہتے ہیں ایک بہت بڑے ڈھیر کو، تو مہر میں ڈھیر بھی، یہ اشارہ ہے ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق دے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں ہے اور لکھوا دیا 10 لاکھ ہیں اس کے پاس، تو یہ نامناسب ہے جتنی اپنی حیثیت میں۔ ہاں ایک بندہ کروڑ پتی ہے، اگر وہ 10 لاکھ مہر لکھوا دیتا ہے تو اسے لکھوانا بھی چاہیے اور ساتھ دینا بھی چاہیے،
یعنی اس کی جلد از جلد ادائیگی ضروری ہے کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ تو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ شریعت نے زیادہ مہر سے منع نہیں کیا بلکہ اشارہ دیا ہے کہ بھی زیادہ بھی دیا جا سکتا۔ پھر فرمایا زمانہ جاہلیت میں ایسے کرتے تھے کہ مہر دے کر بیوی پر الزام لگا کر اور اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اور مہر اپنا واپس لے لیتے تھے۔ تو اللہ نے سختی سے منع فرمایا اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اس مہر کے لیے عورتوں پر الزام لگاتے ہو اور ایک صریح گناہ اپنے سر ڈالتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم اس مہر کو کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم نے ان سے صحبت کر لی ہے اور عورتوں نے تم سے بڑے پکے وعدے لیے تھے، پھر تم نے ان کو چھوڑ دیا اور اب ان کا مہر بھی نہیں دے رہے؟ تو یہ بہت غلط اور صریح گناہ ہے، اس چیز سے منع فرمایا۔ باقی تفصیلاً الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللهم اجعلنا من الراشدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔